اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سیلاب، آندھی، طوفان، زلزلے، یہ کیوں آتے ہیں؟ اسلامکلی ہم لوگ آج اس پہ بات کریں گے۔ جس طرح خوشیاں اللہ کی طرف سے ہوتی، اسی طرح مصیبتیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جس طرح ہم خوشی کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں مصیبتوں پر صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، اللہ کے نزدیک ہو جانا چاہیے۔ یہی امید و یقین کے ساتھ صبر اور دعائیں کرتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور پھر عذاب کی مختلف شکلوں کی پیش گوئی فرمائی۔ گزشتہ چند سالوں میں رب العالمین سے بے اعتنائی اور عدم تعلق کی بنا پر ہمارے اندر جن بے شمار اخلاقی اور روحانی خرابیوں نے گھر کیا ہے، آج ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات اور مصائب انہی کا نتیجہ ہے۔ ملک کے دیگر مسائل کے علاوہ گزشتہ چند روز کے ٹریفک حادثوں اور مکانات گرنے کے حادثات، پھر سیلابی تباہ کاریاں عبرت کے لیے کافی نہیں۔ اور روم 4 خشکیوں اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اعمال کے سبب خرابی پھیل رہی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے، تاکہ وہ باز آ جائے۔ عاشورہ 30 ترجمہ۔ اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے، یعنی بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ کچھ چند گناہ ایسے ہوتے جن پہ اللہ کی پکڑ ہوتی، اور یہ بات بآسانی سمجھنے میں آ رہی، اگر برے اعمال نہ ہو تو یہ مسائب، آفات اور فسادات وغیرہ بھی نہ ہوں گے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ نافرمانی سبب پریشانی اور فرما برداری سبب سکون ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا جب ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم لوگ اللہ کی بات مان کے اکارڈنگ ٹو اسلام چلتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سبب سکون ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی ان آفتوں، زلزلوں اور آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا، اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے اللہ کا عذاب قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں، جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکے، تو قریب ہے کہ سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، یعنی جو جنگ میں مال یا غنیمت نہیں مل جاتے، جو سامان بائی چانس مل جاتے ہیں، تو ہم غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا، جیسے جنگ میں قبضہ کرتے ہیں۔ آج کل بھی ہو گیا، لوگ جس کو پاس جو پیسہ مل رہا ہوتا ہے بس مل جائے، حلال حرام سے کسی بھی ذریعے سے مل رہے۔ پھر امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیں گے۔ پھر سب سے بڑھ کے زکوٰۃ کو تاوان یعنی کمپنسیشن۔ ابھی تاوان کا مطلب کیا ہے؟ معاوضہ یا جرمانہ جو کسی نقصان یا غلطی کے ازالے کے لیے ادا کیا جائے، جیسے ہم جو قتل کرتے ہیں تو قتل کے بدلے وہ قاتل کو پیسے دینا پڑتے ہیں نا، اس کے طور پہ
تو اس طرح کے نقصان کے قتل، تو اسی طرح تاوان یا کا مطلب معاوضہ، جرمانہ. اب جیسے جو ہم لوگ سعودی عرب میں ہی کچھ غلطی کر دیتے، ٹریفک رول فالو نہیں کرتے، تو ہم لوگ کے اوپر وہ ہو جاتا ہے نا، جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نقصان یا ازالہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ نے کبھی اسپیڈ تیز کر دی تو ہم لوگ کے اوپر جرمانہ آ جاتا. تو اس کا مطلب وہ مالی معاوضہ کے طور پر کے حوالے سے ہوتا ہے، خاص طور پر کسی قتل یا جرم کی صورت میں جہاں متاثرہ شخص ورثاء کو مالی نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے رقم ادا کی جاتی، سمجھا جانے لگے. وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو قاتل کو ادا کرنا ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ایک منٹ. دیا، ہاں دیا بولتے، فائنینشل کمپنس پیڈ ٹو دا وکٹم ہیئرس آف اے وکٹم ان دا کیس آف مرڈر، بوڈلی حرام اور پراپرٹی ڈیمیج. تو دیا بولتے، ہاں دیا. قصاص، ہاں، اور اردو میں اس کو قصاص بولتے ہیں. ہاں، تو تعاون کا مطلب وہ لوگ سمجھتے کہ یہ قصاص کے طور پہ معاوضہ یا جرمانہ آپ کو دینا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی یہ اس کا استعمال مالی خاص طور پر کسی قتل یا جرم کی صورت میں جہاں متاثر شخص کے ورثاء کو مالی نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے رقم ادا کی جاتی ہے، سمجھا جانے لگا. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی نماز کے بعد آپ زکوٰۃ کا ہے کہ پہلے تو وہ ہے نا شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز ہے. تیسرے نمبر پر جو اسلام کے 5 اہم رکن ہے نا، تو تیسرے نمبر پر جو آ رہا ہے وہ زکوٰۃ آ رہا ہے. تو اس سے آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ ہونی چاہیے نا کہ کتنا امپورٹنٹ یہ عبادت ہے، جس کے لفظی معنی پاکیزگی، بڑھنا اور نشو و نما پانا. یعنی اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے تو یہ آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کا مال، آپ کے پیسے پاک ہو رہے، پیور ہو رہے اور بڑھتے ہیں، انکریز ہوتے ہیں اور نشو و نما ہوتے، یعنی اس کے گروتھ ہوتی ہے. اسلام کے بنیادی ارکان میں تیسرا رکن، ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال کا، یعنی جو حیثیت رکھتے، جو جاب کرتے ہیں یا کوئی ان کے پاس فائنینشیل اتنا ہوتا ہے، وہ بھی سال میں صرف ایک بار دینے کا حکم ہے. مال کا 2.5% یعنی 25% جو آپ کے کئی بار کھانے پہ بھی خرچ کرے ہوتے. زکوٰۃ کے طور پر مستحقین میں تقسیم کرنا فرض ہے، یعنی غریب، غربا، جو بھی مسکین ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا آپ کے پر فرض ہے، ضرورت مند. اس کا مقصد غریبوں کی مدد اور معاشرتی فلاح بہبود اور مال میں برکت پیدا کرنا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بولتے کہ اتنا زیادہ زکوٰۃ لوگ ادا کرتے تھے کہ ان کو ایکسٹرا پیسے لوگوں کو دینے کم پڑ گئے تھے، کچھ اس طرح ہوا تھا. تو مال کو پاک کرتا ہے، حقداروں پر مال خرچ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے.
اور ہمارے زمانے میں اب کیا ہو رہا ہے، یہ نیو جنریشن جو آ رہی ہے اس کو تو زکوٰۃ ہی نہیں پتا، زکوٰۃ کیا چیز ہے وہ نہیں پتا لوگوں کو، زکوٰۃ کیسا دینا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ آپ پیسہ جما کے رکھ رہے ہوتے، کچھ چیزیں خرید رہے ہوتے، یا موبائل ہو گیا، یہ نیا دنیا کی چیزیں میں بزی ہوتے، یا اپنی کوئی قیمتی چیزیں لے رہے ہوتے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا وہ نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ کو سونا اگر آپ نے خریدا ہے تو اس کا بھی زکوٰۃ، اگر آپ نے گھر ایکسٹرا آپ کے جس میں آپ یوز کرے اس سے ایکسٹرا اپنے پاس ہے تو بھی آپ کو سال بھر میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر نہیں دے سکتے تو مت لو، مدد کر لو کسی کی یا کچھ کر لو، وہ جماعت پونجی رکھ کے پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دے کے آپ خود گنہگار ہو رہے ہو نا۔ تو ہاں، تو یہ مال برکت آتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک مالی قرض ہے جو صاحب نصاب مسلمانوں پر لازم ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا مخصوص قسم کے مال پر منحصر ہے، جس میں سونا، چاندی، نقدی مینس منی، پیسے، مال اور تجارت بزنس سے جو آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، اور جانور اور مویشی یعنی گائے، بھینس، اس ٹائپ کے اینیمل، یا اونٹ بھی ہوتے تھے اس زمانے میں۔ جبکہ مال نصاب کو پہنچتے یعنی ایک خاص مقدار کو عبور کر جائے، 1 سال تک اس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 1 سال میں اگر ایک انسان جاب کر رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو اس کے پاس اتنا تو انکم ہوتی ہے کہ 0.25% پیسے دے دے، اس پہ آپ مہنگے موبائل لیتے ہو، مہنگے گھر کے چیزیں، یا کوئی کھانے پینے یا ایسی چیزوں پہ آپ خرچہ تو کرتے ہو نا، ایکسٹرا چیزیں، تو وہ ایکسٹرا چیزیں آپ اس پہ خرچو تو آپ کو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، تو اور آپ کر سکتے ہو، اور چیزیں لے سکتے ہو۔ جتنا آپ لوگوں کے مدد کرتے ہو غریب غربا کی، اتنی اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں برکت دیتا، کم نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند آدم، اگر تو زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اگر تو اسے روکے گا تو تیرے لیے برا ہوگا۔ برابر سر مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا، برابر سراسر مال پر تو ملامت کے لائق نہیں ہوگا، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی اخراجات زندگی کا ذمہ دار تو ہے۔ ترمذی۔ یعنی آپ کے اوپر کس کی رسپانسبلٹی، اگر ایک آدمی شادی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کی وائف، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے، یا اگر نہیں ہے تو بھی آپ کے ماں باپ ہو گئے، آپ کے بہن بھائی ہو گئے جو ضرورت مند ہو۔ آج کل کیا ہو گیا، ٹرینڈ بہت خراب ٹرینڈ ہو گیا جو آج کل معاشرے کو بہت خراب کر رہا ہے، جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، یا عام ہم لوگ حالات نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ 2 ٹائپ کے لوگ ہو گئے۔ ایک طرف ایک ہوتے کہ ایک بیوی کا حق ادا کر رہے ہوتے، یعنی بیوی بہت اچھے مزے میں، اس کی فائنینشیل بھی ہوتی ہے، اس کے فل پاور اس کے پاس ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی ضرورتوں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ اور دوسری طرف اس طرح کے بھی ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں کہ شادی کر لیا لیکن وہ بیوی کو نوکرانی کے لیول پہ کر رہے ہوتے، بس کھانا پینا، گھر، جس طرح کے بیسک سے بھی بیسکس کم ہوتے، جس کی وجہ سے کتنی عورتوں کی کہانیاں ہم لوگ سن رہے ہوتے کہ بیچارے کتنی سفر کر رہی ہیں آج کے زمانے میں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جتنا کما رہے اپنے ماں باپ بہن، وہی وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے کہ وہی ہمیں ہی تمہیں دینا ہے، اس کا بس ایک لیول حد تک کہ اسلام میں آپ کو بیلنس پہ چلنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کی شادی کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھنے کا حکم ہے۔
تو روزے رکھو، یہ اکلوتا وہ رشتہ ہے جو آپ کو اللہ کو آپ نے گواہ کر کے آپ نے ایکسپٹ کیا. اس کے یعنی آپ نے اللہ کو گواہ بنا. اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کیا، اس کو نان نفقہ یا کسی چیز میں حق ادا نہیں کیا، تو آپ کس کو جواب دو گے؟ اللہ کو. کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ آپ سے پوچھے گا تم نے مجھے گواہ بنا کے ایک کو ایکسپٹ کیا اور تم آج اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تو کتنے بڑے گنہگار ہوں گے. تو وہ انسان اس لیول پہ نہیں سوچتا. پھر اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی. کئی بار یہ جس طرح کی میں حالات بول رہی ہوں کہ جس طرح جس کنڈیشن میں انڈیا پاکستان کے اکثر لوگ ہوتے کہ جتنا کمائے اپنی ماں باپ بہن بھائی اتنا ان کو بھر رہے ہوتے، ان کے پاس ایکسٹرا ہو. ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ضرورت ہے تو ان کے حساب سے دو، لیکن ایکسٹرا پہ ایکسٹرا جتنا ہے آپ انہی کو بھر رہے ہوتے. اب اس لیے سے ہوتے کئی بار ان کی بیوی اور بچے بھی سفر کر رہے ہوتے. تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہیں جو مال دیتا ہوں اس میں صرف تمہارا ہی مال نہیں ہے. ہندو تک، میں خود ٹی وی پہ اس دن دیکھ رہی تھی، ہندو تک مانتے کہ یہ جو تمہیں نصیب میں کمائی جو تم کما رہے ہو اس میں تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے ماں باپ سارے رشتوں کا حق ہے، وہ بھی صرف بیسک جو قریب کے رشتوں کا. تو اس طرح ہوتے. تو اور تمہارا یہ کئی بار ہوتے کہ ایسی بھی عورتیں سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہیں، آدمی لوگ اس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ کیا تو ہم نے تمہیں کھانا دیا، گھر دیا، یہ دیا، اور بچوں کے ساتھ بھی ہم لوگ تمہیں پال رہے ہیں، ہم لوگ تمہارا یہ کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا، آپ کے ذریعے یہ رشتے آپ کو دیے. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ رشتے آپ کو ملتے نہیں ملتے نا. تو ان رشتوں کو آپ کو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، آپ وہ لوگوں نہیں کرے. اگر اللہ چاہے تو آج آپ کے لیے راستے بند کر دیں. تو یہ ہے کہ جو رشتے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں بیلنس میں چلتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا بھی ایک حد تک ضرورت یا بہن بھائی کا بھی ایک حد تک ضرورت ادا کر رہے ہوتے اور بیوی بچوں کا بھی کرے، تو وہ گھر آج کیا خوشحال گھرانوں میں شامل ہوتے ہیں. کئی لوگ تو ایسی سچویشنز ہے کہ شادی ہو گئی بہن کی تو بھی وہ بہن کے سارے خرچے وہ لڑکے کے اوپر اٹھا کے، ماں باپ کا وہی حکم ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں کا کہ بہن تمہیں بہن کا پوری طرح وہ اٹھانا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کے گھر ہے، جبکہ اسلام میں وہ ہے ہی نہیں، وہ تو زکوٰۃ کے لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ ضرورت مند ہے مالی ان کی مدد کریں، لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. پہلے آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر وہ کرو. تو یہ ہے کہ ہمارا جو اکثر معاشرہ ہے وہ ان بیلنس میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل آ رہے ہیں. بہت سی عورتیں یا گھریلو سفر کر رہے ہوتے، یعنی کچھ میں نے بولا نا یہ اس طرح کا ایک ایکسٹریم بیوی والوں کا کچھ ہوتے بیوی کے پیچھے اتنے پاگل ہو رہے ہوتے کہ ماں بہن بھائی کہیں جو اولڈ ہاؤس کے ہم نے اسٹوریز آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ان کو خرچہ نہیں دے رہے، ان کے لیے پریشانیاں باعث ہو رہے. جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تم بیلنس پہ چلو. اگر تمہیں پیسہ ہے تو تم ایسا ڈیوائڈ کرو کہ اگر آپ کے پاس سپوز آپ کی تنخواہ 4,000 ہے یا 8,000 ہے تو 8,000 میں آپ بیلنس کر لو، ڈیوائڈ کر لو. یعنی 2,000 آپ کو گھر کے خرچے کے لیے کرنا ہے، 2,000 میں آپ کو سپوز 1,000 آپ نے اپنی ماں کو دیا تو 1,000 آپ کو اپنی بیوی کو دے دیا، تو بیوی کے خرچے کے حساب سے. یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے ماں کا بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہو. تو اسی طرح اگر آپ اس طرح بیلنس وہ حقداروں کا حق ادا کر کے بیلنس میں چلو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی دیتا. اور کہیں ہم لوگ آج کل بھی دیکھنے میں آتے جو لوگ بیلنس میں چل رہے ہیں وہ لوگ کے گھروں میں برکتیں بھی، ان کے رزق میں بھی برکتیں، ان کے گھر کے حالات بھی بہت اچھے چل رہے. تو یہ ہے. تو ہاں، تو ہم لوگ یہی پڑھ رہے تھے نا. ہاں، خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی اخراجات کی ذمہ دار تو ہے. ترمذی.
یعنی ذمہ دار جو ابھی میں نے پورا اسٹوری لمبی وہ سمجھائی کہ ذمہ دار جو جن کے انڈر ہے وہ تو ہو گیا. پھر تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے. اب ایک اور ریزن بتا رہے کہ یہ جو آفتیں پریشانیاں مصیبتیں آنے کی ایک اور ریزن ہے کہ تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش کر دیا جائے. آج کل آپ دیکھ لیں کئی لوگ ڈاکٹر ہیں, انجینئر, اتنے پڑھے لکھے کہ آپ بولے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہم لوگ دنیاوی تعلیم, لیکن ان لوگوں کو دین کا علم ہی نہیں ہے. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ دیکھو 5 وقت کے نماز پڑھ رہے, لیکن ان کے گھریلو حالت آپ جا کر دیکھو, ظلم, زیادتی, اس کے ساتھ برا, اس کے ساتھ برا, کیونکہ ان کے پاس دین کا صحیح علم ہی نہیں. سورہ بقرہ میں کیا ترجمہ ہے, کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں نہیں پتا. سورہ حجرات میں کس طرح اخلاقی طور پہ زندگی گزارنا انہیں نہیں پتا, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. کئی لوگ تو حافظ لوگ ہیں, آپ سورہ یاد ہے ان کو, آپ کو جھٹ چٹ آپ بولیں گے وہ لوگ آپ کو سورہ سنا دیں کہ سورہ میں کیا اسٹوری ہے, کیا چیز لکھی, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا. دین کا علم یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھنے سیکھ لیا, نماز کیسا پڑھتے ہیں یا قرآن کا کس طرح پڑھ رہے وہ سیکھ لیا. یہ تو دین کا علم نہیں ہے نا. دین آپ کو سکھاتا ہے اچھائی برائی میں تمیز سکھاتا ہے, انسان بناتا ہے. آپ سے ایک بار حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. اب صحابہ کرام پریشان, یہ کیسا ہو سکتا ہے, ہمارے بچے سب پڑھائی کر رہے, یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو آپ سے سب نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں یہود و نصارہ کو, وہ لوگ زبور اور توریت کو پڑھتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. آج ہم لوگ یہی دور ہے اسلام میں, مسلمان عمل تو کرتے ہیں, پڑھتے تو ہے قرآن اگر, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس لیے آج آپ خود دیکھ لو, مسلمان اس دنیا کی سب سے خراب قوموں میں شامل ہیں. ان لوگوں کے گھریلو حالت سب سے خراب. اگر آپ باہر نکلو, ہندو ہے, کرسچن ہے, وہ آپ کو اخلاق والا ملے گا. ان کے گھر میاں بیوی ان کیا گھوم رہے ہوتے, اتنے خوش باش دکھ رہے ہوتے, ان کے گھریلو حالات پھر بھی آج کے مسلمان لوگوں کے گھر کے حالات سے کئی درجہ بہتر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے دین کو پھر بھی فالو کی کوشش کرتے, اور ہم لوگ کیا ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اب ہندو ہے, آپ عورت کو لکشمی مانتے, وہ لوگ دیوی دیو کیا مانتے, اس کو ایک عزت کے لیول پہ رکھ رہے ہوتے. اور وہ ایک کرسچن ہوتا ہے, ان کی بھی ویسی ہے کہ رسپیکٹ وہ کرنا ان کا بھی جو ہے. تو آپ خود دیکھ لو, اگر آپ صرف میرے بولنے سے نہیں, آپ خود اخلاقی طور پہ دنیا دیکھ رہے ہو کہ آپ کو خود ملتے, آپ کا خود غیر اقوام کے اخلاق سے زیادہ متاثر کہ مسلمانوں کے. مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, مسلمان غیبت, چغلی, نیگیٹیوٹی ہر لیول پہ جو ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے وہ ایک مسلمان کر رہا ہوتا. ایک مسلمان ایک راستے سے پتھر ہٹاؤ تو آپ کو ایک مسکرا کے دیکھے تو آپ کو صدقہ. اور آج ایک مسلمان نے اپنے مسلمان بھائیوں کا یا بہنوں کا نقصان کر کے ان لوگ کو ایک فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا. تو یہ ایک اور ہے کہ مصیبت, پریشانیاں, آفتیں, سیلاب یہ سب نہیں آنے کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تعلیم تو حاصل کریں کیونکہ دین کا تعلیم نہیں حاصل کریں. خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا. جس کے ابھی میں بتا رہی تھی, آج کل 2 ایکسٹریم کیسز بھی ہو رہے ہیں نا, کہ اکثر ہو رہے ہیں لوگ شادی کرے تو ایکسٹریم لیول پہ بیوی کے اتنے پیچھے وہ ہو جا رہے ہیں, اوبیڈینٹ, پیچھے دیوان, کیوں سوچ رہے ہیں ہمارے پیچھے کوئی گھر ہی نہیں ہے, تو ان لوگ کا خرچہ, ان لوگوں کی چیزیں بھی نہیں ہو. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. اگر آپ بیوی, آپ نے ایک نیا رشتہ قائم کیا تو آپ پرانے رشتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا, پرانے رشتوں کا بھی آپ کو کرنا ہے لیکن بیلنس پہ.
یہ نہیں کہ آپ نے نیا رشتہ کیا تھا آپ اس کے لیے بھی کرو، اس کے لیے نہیں کہ ایک رشتہ مجھے مل گیا پرانے گیا تیل لینے، تو یہ بھی نہیں۔ تو اسلام ایک اور آج کل یہ بھی کیسز ہو رہا ہے کہ بیوی کے پیچھے آپ نے اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ ظلم زیادتی ان کے ساتھ ان کو پیٹ پیچھے کا۔ آپ کو ہر رشتے کو عزت دینا تبھی آپ کا خاندان اچھے سے چلے گا۔ پہلے زمانے میں رشتوں میں برکت اسی لیے ہوتی تھی، ایک آدمی ہوتا تھا شادی کر کے بیوی بھی خوش ہوتی تھی، اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ بیلنس میں چل رہا ہوتا تھا۔ تو اسلام کیا ہے؟ بیلنس کا دین ہے۔ پھر بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا، یعنی ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے وہ لوگ۔ اکثر آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بیٹا اپنے دو ٹائپ کے لوگ ہو گئے، یا تو مماز بوائز ہوتے ہیں یا تو ہسبینڈ وائف والے اتنے دیوانے ہوتے، کوئی بیلنس میں ہی چلتا۔ بیٹا اپنے دوست، اور کئی لوگ آج کل اپنے گھر کے ماں باپ بہن بھائی اپنے بیوی بچے یہ سب سے دور ہو کے اپنے دوستوں کو اپنا ہمدرد اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہوتے۔ بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے گا، جبکہ دوست ایک حد تک آپ کا وہ ہوگا، اصل آپ کے رشتے ہی آپ کے اچھے برے میں صاف دونے۔ باپ کو خود دور رکھے گا، یعنی جو باپ آپ کو پیدا ہو کے بڑے ہوئے تک آپ کا خیال رکھ رہا ہے، بڑھاپا آ گیا تو اس نے کیسے اچھے برے حالات میں آپ کا ساتھ دیا نا، آپ اس کو اپنے مشکل پریشانی اس کو اپنا نہیں مان کے غیر جو ابھی چند دنوں میں آپ کا کوئی دوست بنا آپ اسے اپنا مانے جا رہے ہو، تو وہ بھی ایک غلط بات ہے نا۔ تو آپ کو اپنے آج اگر ہم لوگ کسی بزرگ کوئی بوڑھے لوگوں کی عزت کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا سبیل بناتا ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی رشتے کے ذریعے وہ سکون اور آرام پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ جب ان لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ آج لوگ بوڑھے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دے رہے، ان کے ساتھ بھی بس سلوکی ایک الگ تھلگ وہ کر رہے، جبکہ آج پہلے زمانے میں بوڑھوں کو بھی عزت دیتی تھی، جوانوں کو بھی بچوں کو بھی۔ تو باپ کو مسجدوں میں شور غل ہونے لگے نا، ہنگامہ۔ آج کل دیکھو مسجد جو اتنا ہنگامہ اتنا شور ہے کہ مسجد خاموش رہنے کی جگہ، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شک ہوگا، یعنی جھوٹا شک۔ آج کل اب آپ دیکھ لو قومی لیڈر اس کا رذیل ترین شخص ہوگا، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے گی۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لو، ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ خراب پولیٹیکل لیڈرز ہیں۔ کوئی ایک ملک آپ مجھے اٹھا کے دکھا دو جس کا لیڈر اسلام کے مطابق سچائی اسلام کے مطابق چل رہا ہے۔ عمران خان نے کوشش کی تھی لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا بیچارے کو۔ تو یہ ہے، تو لیکن قوم کا لیڈر جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، مینوپلیٹ کر رہا ہے، ہر لیول پہ جا رہا ہے، تو وہ اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو وہ سب سے زیادہ پاورفل لیڈر بنا ہوا ہے دنیا کا۔ جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور پہ آپ گشت پہ نکلتے تھے روز رات کو کہ کوئی میری وجہ سے پریشان تو نہیں ہے۔ آپ بولتے تھے اگر میری وجہ سے ایک حبشی بھی مرا تو مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور آج کل کتنے حکمران جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو بس ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہم لوگ کے ملک کا بس ہم لوگ کے کنٹرول، ہم لوگ بہت طاقت، غریب غربا رو رہا ہے، پریشان اور مشکل گزر رہا ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو کسی شخص کی عزت صرف کہ آج کا جو سب سے خراب انسان ہوتا ہے، اگر ہم لوگ اوپر سے دیکھ لیں تو ہمارے گھریلو حالات سے دیکھ لیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہے، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ان سے لے کے آپ اگر اپنے گھر میں بھی دیکھو، جو سب سے خراب آدمی ہوگا، جھوٹا، دھوکے باز، یا یہ اس طرح کے خراب کا اس کے رعب، جو ایک وہ پہلے زمانے میں غنڈا والی سٹوری فلم میں ہم لوگ دیکھتے تھے نا، اس کے وہ غنڈا سب سے پاورفل آ رہی ہوتا ہے، تو وہی آج کل جس کا غنڈا راج والا حال چل رہا ہے۔ تو جو پاورفل ہے، جو جس کے شر لوگوں کے، یعنی اس لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، اب اگر ایک ہم لوگ دیکھتے ہیں
کوئی انسان آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ کو بے عزت کر رہا ہے، ذلیل خوار کر رہا ہے، ہر لیول پہ جا رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کے لیول پہ تو نہیں جا سکتے نا. آپ اس سے ڈر کے مارے، اس کی شر سے بچنے کے لیے بھی کئی بار آپ اس کے عزت کر رہے ہوتے کہ کون ان کے منہ لگے گا، ان کے وہ کرے گا. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ریزن. پھر ناچنے والی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائے آج کل. تو اب تو ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، ہر جگہ ہر گھر میں ناچ گانا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹی وی کے ذریعے. اب موبائل میں تو اب آپ کو پیانو یا موبائل آڈیو یا میوزک لگانا یہ تو بہت ہی عام بات ہو گیا. اور گانے بجانے کے آلات تو اب آپ موبائل میں سیٹ کر کے خود ہی بجا کے خود ہی میوزک بنا سکتے ہو، تو یہ بھی عام ہو جائے گا. پھر شراب پی جانے لگے گی. آج کل دیکھیں اب ہر جگہ شراب بھی عام ہو گئی. اب تو ہم لوگ سعودی عرب میں بھی سننے دیکھنے آ کے لوگ بول رہے شاید اجازت ہو جائے یا پتہ نہیں، اللہ رحم کرے، تو شراب پی جانے لگے گی. تو یہ بھی ہو گیا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے یہ شراب بھی پینے لگی ہے. تو اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جو آفت ہے، پریشانی ہے، مصیبت. پھر امت کے بعد لوگ والے پہلے لوگوں پر لام تان کرنے لگیں گے. اب امت کے اب آج کل لوگ، آپ کے بڑے لوگ ایسے تھے، بڑے لوگ ویسے تھے، اس طرح کی باتیں آپ کو بڑے، آپ کا زمانہ وہ تھا، آپ کا یہ تھا، تانے سنا رہے ہوتے نا. آپ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے کیا. اکثر ہم لوگ اپنے ماں باپ کو یہ بھی تانا دے رہے ہوتے، آپ نے آخر ہمارے لیے کیا ہی کیا، ہمیں آپ کے زمانے میں تھا ہی کیا. یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں ہماری. تو لیکن وہ لوگوں نے جو کیا وہ ہم لوگ آج، وہ لوگ بہترین دور میں تھے، ہم لوگ آج بد سے بدتر دور دیکھ رہے ہیں. تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور یہ اللہ کا عذاب کیسا آئے گا؟ سرخ آمدی جو ہم لوگ آج کل دیکھ رہے، سینڈ اسٹارمز جو ہوتے ہیں ریڈ کلر کے، پھر زلزلے جو ہوتے ہیں، ارتھ کوئکس ہو رہے ہیں. آج کل بھی دیکھیں پاکستان میں زلزلہ ہے، زمین میں دھنسائے جانے کی بھی واقعہ سننے میں آتے. پھر شکلوں کے مسخ ہونے، اور شکل ایک دم ایک انسان بہت خوبصورت اچھی طرح آپ کو دکھے گا، تھوڑی سی شکل چینج ہوگی، کیونکہ آپ کی جب آپ نیک اعمال کر رہے ہوتے نا، اچھے کام، تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ بھی نور دیتا ہے. آپ کے چہرے سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ انسان اچھا ہے، یہ انسان برا ہے. آپ دیکھیں پہلے زمانے کے لوگ 70-80 سال کے بھی ہوتے تھے، ان کے چہرے کا اتنا نور، اتنا چاہے وہ خوبصورت نہ ہو تو بھی آپ کو ان کی شکل دیکھ کے بڑی خوشی فیل ہوتی ہے. آج کل ایک نوجوان لوگوں کے بھی کئی ایسی ہو، اللہ نہ وہ ان بولنا چاہیے، تو ان کے چہرے دیکھ کر آپ کا دل نہیں چاہتا ان کی شکل وہ کرو، کیونکہ ان کے اعمال کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے نا، ہم لوگوں کو کیا معلوم. لیکن یہ کہ آپ کو زیادہ زیادہ اچھے اعمال کرنے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے. تو چہروں کا بھی پھر پتھر برسنے بھی واقعات ہمیں سننے میں. اب ایسی دیگر نشانیت کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار، جسی ہار نہیں ہوتا، چین ہوتی ہے، چین میں موتی. اب ہم لوگ مدینہ جاتے ہیں، موتی والی چین دیکھتے ہیں نا، وائٹ کلر کی جو گول ہوتی ہے. تو اگر وہ ٹوٹ جائے تو 1 منٹ میں اگر وہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو پورے آپ کے موتی بیڈ کے طور پہ ٹوٹ جا کے گر جاتے. تو اسی طرح موتی لگاتا گنا ہے انسان. تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ جب لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ، اللہ طلبی کو کم دیکھتا ہے. اب آج کی دنیا، اب جو ہمیں ابھی تک جو اسٹوریاں سنائی ہیں، آج کل یہ جو سب برا ہو رہا ہے یہ دنیا طلبی میں ہی تو ہو رہا ہے. آپ کو دنیا کی ایک سے ایک لگژری چیزیں لینی ہے، آپ کو پاورفل ہونا ہے، آپ کے پاس پیسے کا پاور، دوسری چیز، اس کی وجہ سے آپ یا زیادتیاں کر رہے ہوتے لوگوں کے ساتھ. تو کیونکہ آپ سمجھتے دنیا کو ہی سمجھ رہے ہوتے، تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس اسٹیج کے بعد بھی کہیں جانا. جبکہ ایک گیم، بچے آپ کے گیم کھیل رہے ہوتے، گیم کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں نا، 1st 2nd 3rd 4th. تو ہم لوگوں کے بھی اسٹیجز ہیں. اگر دیکھا جائے اسٹیج، سب سے پہلا اسٹیج اللہ تعالیٰ نے میں عالم ارواح میں رکھا، چاہے روحیں جمع تھی. پھر ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے
دنیا میں بھیجا. جہاں عالم ارواح میں ہم پہ صرف سول تھی، روح تھی، عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح اور جسم دونوں دیا. پھر اس کے بعد عالم برزخ میں ہم لوگوں کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. پھر عالم القیامہ میں ہمارے فیصلے ہوں گے. پھر لاسٹ اسٹیج جو جنت دوزخ وہ ہمارا لاسٹ پرماننٹ پلیس ہوگا. یہ دنیا میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی بھیجا کہ تم بھر بھر کے پیسے جمع کرو یا محل جیسے گھرے بناؤ. ابھی کل ہی میں پرسوں پاکستان کا دیکھ رہی تھی، یہ جو ابھی سیلاب آیا، کتنا سب سے مہنگا ترین گھر جو اس ایریے میں تھا جو کروڑوں کا بنا تھا وہ پانی میں بہہ کے ٹوٹ گیا. کچھ ایسا سننے میں آتا. تو یعنی آپ اگر کروڑوں کا گھر بھی اگر بنائے تو اللہ چاہے تو ایک منٹ میں ٹوٹ جائے. پیسہ ہے ابھی آپ کے، ابھی پیسہ کچھ ایسا ہو جائے خرچہ کر کے آپ کے پیسے ختم ہو جائیں. یہ دنیا تو ایسی ہے. تو لیکن لوگ دنیا پرستی پہ ایسی دوڑ لگی ہوئی، حق حلال حرام ہر چیز پہ آگے پڑے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگ کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے. اب دیکھیں، اب ہم لوگوں نے یہی دیکھا نا، کل بھی یہ جو سیلاب آیا، یہ تو کتنے لوگ بیچارے غریب مجبور شکایت ہی کر رہے تھے نا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، یہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے، یہ ہوتا ہے. تو کئی بار جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ غریب جو مجبور جو ان کے اندر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ برا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا ہے تو وہ لوگ شکوہ کرنے لگتے. تو یہ ظلم بغاوت کا ہر شعبے میں اگر ہم لوگ دیکھیں، ہر شعبے، ہر پارٹ آف ورلڈ، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، لائر ہو، یا بھی پریزیڈنٹ ہو، یا گھر میں اگر سربراہ ہسبینڈ کے طور پہ آپ کر رہے ہو یا فادر کے طور پہ کر رہے ہو، ہر قوم کہیں نہ کہیں آپ ظلم کر رہے ہوتے اپنے ڈیپینڈنس پہ، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کمزور ہے. اور جب کہ وہ کمزور نہیں، وہ آپ کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسا کرتے ہو. اگر آپ اس کے اچھا کرتے ہو تو آپ کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ شکوہ کرتے نظام، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی میں شکایت ہو. پہلے زمانے میں ہر کوئی اتنے خوشباش ہوتے تھے کہ آپ کو شکوہ کرتے ہوئے کم ہی لوگ نظر آتے تھے. سب بولتے تھے ہاں الحمدللہ ہم لوگ سب ٹھیک ہے سب. یہ آج کل ہر کسی کچھ نہ کچھ ظلم زیادتی ہو ہی رہے. اگر کوئی شکوہ نہ بھی کرنا چاہے تو بھی اس کے حالات اس کا دکھائی دیتے. تو جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل، اپنے گناہوں کو نیکی سمجھنے لگتا ہے. حرام آج کل اتنا عام ہو گیا، بس آپ کو پیسے کمانے کسی بھی طرح، حق و حرام کما رہے کہ حلال یہ نہیں ہے. جبکہ حق حلال کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ کی اولاد نیک ہوتی ہے اگر آپ حلال کما رہے ہوتے محنت کر کے. اب تک کہ یہ میں جادو کے بارے میں بھی پڑھ رہی تھی، لکھ رہی تھی، تو اس پہ جادو کیوں ہوتا ہے، اس پہ یہی تھا کہ ایک طرف تین ریزنز بتا رہے تھے. یہاں تو ریلیٹ نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو وہ بتا رہے تھے صاحب کہ پہلا تو یہ کہ پتر دوش، کئی بار آپ نیک ہو رہے ہوتے، آپ کے اچھے عمل ہوتے، لیکن آپ کے ماں باپ نے کسی کے ظلم زیادتی یا کچھ برا کیا ہوتا تو ان کے گناہوں کی سزا بھی آپ کے طور پہ آپ برے لوگوں سے مل رہے ہوتے. آپ کو پریشانیاں آپ وہ کر، کئی بار بولتے ہم تو اچھے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں، پھر ہمارے ساتھ کیوں. کئی بار آپ کے ماں باپ کے گناہ، خاص طور پہ باپ کا وہ بتا رہے تھے کہ باپ کی نیکی بھی اولاد کے سامنے آتی ہے اور باپ کی برائی بھی اولاد کے سامنے آتی. پھر دوسرا ریزن وہی بتا رہے تھے کہ جادو کی جو حرام کما رہے ہوتے وہ یہ کر رہے ہوتے، ان کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کئی بار. اور تیسری ریزن وہی ہے نا آزمائش کے طور پہ، یعنی اتنے لیول پہ آپ کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے. آپ جب حرام کما رہے ہوتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ابھی تو آپ پیسہ بہت آ رہا ہے، پاور ہے، ہر چیز حرام جیسے طرح کی، اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ پھر آپ کو آگے چل کے پتہ چلتے ہیں آپ کے گھریلو لائف میں، آپ کی پرسنل، آپ بیمار ہوتے یا کچھ نہ کچھ افیکٹ آپ کی لائف میں پڑ رہا ہوتا ہے اس سے. پھر
کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں، حرام کو خود ہی حلال کرنا. جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمان سرکشی کو اپنی دینداری و خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بد کرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا اور کمزور ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا ہے اپنا فرض منصبی لگتا ہے. تو آج کل پہلے زمانے میں نا، جب کوئی اکثر ہم لوگ دیکھتے تھے ٹویٹر نے بھی کہ جب کوئی برا کرتا تھا آگے جا کے اس کو اپنے غلط کرنے کا، برا کرنے کا احساس ہوتا تھا. اب کیا وقت کے ساتھ ساتھ اتنا کرونا کا زمانہ آیا، ہر دور ہم لوگ ایسا بد سے بدتر دور دیکھ رہے ہیں آج کل. پھر بھی اتنے یہ چیزیں ہونے کے باوجود آپ جو دیکھ رہے، جو برا کر رہے لوگ، جو ظلم زیادتی کر رہے، وہ لوگوں کے اندر اتنا اکڑ آ گئی ہے نا کہ وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم لوگوں سے غلط ہو رہا ہے، ہم لوگ برا کر رہے، کسی کے ظلم زیادتی کر رہے، کسی کے ساتھ حق تلفی کر رہے. پہلے زمانے اگر ہم سے کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک بھی ہم لوگ کرتے تھے تو ہم لوگ معافی بعد میں مارے، ہم سے غلطی ہو گئی، وہ انجانے میں ہو گیا یا غصے میں ہو گیا، معافی. آج کل ہم لوگ وہ نہیں دیکھ رہے، لوگ اکڑ کے ہم لوگ صحیح ہے والا غرور تکبر جو شیطان کا تھا وہ آ گیا. اور وہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے نا، کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ پتھر پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے. تو آج کل ہم لوگ کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی عام زندگیوں میں کہ ان لوگوں کے اعمال اتنے برے ہیں، لیکن ان لوگ کو اپنے برے اعمال کا احساس بھی نہیں ہو رہا. وہ لوگ کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ سمم بکمن امی فاملا ابصرون والا حال ہو گیا ہے. ان لوگ کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت اس طرح ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو غلط تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتا ہے، ہم لوگ یہ برا کر رہے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو شیطانی غرور تکبر، شیطان بھی تو غرور تکبر، حالانکہ ایک اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، اس نے بھی تو غرور تکبر کہ میں آنکھ سے بنا، اس کی وجہ سے وہ جو اسٹارٹ ہوا تھا آج تک برے ہی برا کر رہا ہے نا. تو انسان بھی کئی ایسے ہم لوگ عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے کہ کر رہے ہوتے تو وہ لوگ اپنے برے اعمال کو برا نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ لوگ بولتے ہم لوگ تو صحیح ہیں، ہم لوگ تو غلط کرتے ہی نہیں. الٹا جو سامنے والا ہے جو ہم لوگ کو وہ برا فیل کر رہا ہے وہ غلط ہے، ہم لوگ صحیح ہیں. اتنا غرور تکبر ہوتا ہے. تو لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہوتے، جس طرح کہ ابھی میں آپ کو تھوڑے دیر پہلے ہی بتا رہی تھی، جو ان بیلنس مال کا بتا رہی تھی. کئی بار آپ کے پاس پیسے ہوتے تو آپ مال ہڑپ کر نہیں ہوا نا، کہ آپ اگر آپ کی بیوی بچوں کے نصیب سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی اپنے دوست ایکسٹرا خرچ کر کے میرا حق ہے بول کے کر رہے ہوتے، ان کا حق تلفی کرے، انہیں بیسک چیزیں بھی نہیں ہو رہا. اور کئی بار آپ کی بیوی بچوں کا اتنا آپ ایکسٹرا کر رہے ہوتے کہ ماں باپ جن نے آپ کو پالا ہے بڑا، ان کو ان کے بیسک وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ ہے کہ اس کو آپ مال کا ہڑپ کرنا ہی ہو گیا نا. یا کئی جاب کر رہے ہوتے، کئی بار مالک کے پہ اتنا پیسے ہوتے تو اپنے جن کے جو اندر نوکر ہوتے ان کو کم پیسے دیتے ہیں. کیا تکلیف میں پریشانی ہے. کئی بار آپ جاب کر رہے ہوتے، آپ کا جو امپلائی ہوتا ہے اس کو آپ رو رو کے پیسے دے رہے ہوتے، تو وہ آپ کا مال، آپ کے پاس پیسہ ہے تب بھی آپ نہیں دے رہے، تو آپ کو ان کا مال ہڑپ کر نہیں ہو گیا نا. اپنا فرض منصبی جانتے، جب نیکی کے بجائے گناہ اور اطاعت کے بجائے معصیت اپنے سائے دار کرنے لگتے ہیں، اور جب عبادت بندگی کو آڑ سمجھنے لگتے تو اللہ کا غضب و قدرتی آفات اور زلزلہ، سیلاب، وبائی، امراض وغیرہ کی صورت اپنے زمین پر نازل ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کہ یہ سب جو ابھی میں نے گناہ بتائے، یہ سب قدرتی آفات کی وجہ ہوتی ہے. کبھی وبائی بیماری، جیسے اب کرونا آیا تھا، کتنا خطرناک تھا کہ کتنے لوگ مر گئے، اچھے امیر. ایک آدمی کا تو میں نے دیکھا تو سونے کا اس نے گھر بنایا، سونے کا بات کیا کیا نہیں، اس کا گھر دیکھ کے، اور پل میں اس کو وہ کرونا ہوا تو مر گیا. سب کچھ چھوڑ کے، جیسے اب شداد مردود ہے، اس نے جنت بنائی، پل میں موت ہے، چھوڑ کے جانا. یہ ہے دنیا، سب کچھ پیسہ ہے، کروڑ میں سب چھوڑ چڑھ کے. ابھی یہ جو پلین کریش ہوا
اس پہ کتنے لوگوں کا جو یہ جو صفائی کا وہ جو کیا تو جو یہ کام کرنے والے تھے نا جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے چیز، تو ان میں کتنے لوگوں کا سونا ملا، پیسے ملے، مہنگے موبائل ملے. کیا وہ لوگ لے کے گئے کرش میں؟ نہیں نا. جب آپ کو پتا ہے یہ اسٹیج آپ کی ٹیمپریری ہے، آپ کو اس اسٹیج سے آگے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا کہ نیکیاں زیادہ زیادہ تمہیں اللہ نے عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، نیکیاں ایڈ کرنے، نہ کہ پیسے ایڈ کرنے کے لیے. تمہیں پیسہ بھی دیا ہے تو جب آپ یہ جو ہم لوگ کا مرنے کے بعد تو یہ ہو گیا من ربو کا من نبیوں کا دین اسلام، وہ تو خبر میں جاتے آپ کو پوچھنے والے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو 4 کوشچن مین پوچھے گا، جس میں میں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا تھا موٹا سا. تو اس میں تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا جوانی کیسی گزاری، کیونکہ بچے اور بوڑھے تو کمزور ہوتے ہیں، ان کا تو وہ لوگ تو خود ضعیف ہوتے ایک لحاظ سے، تو ان سے تو نہیں پوچھا. اصل انسان پاور میں ہوتا ہے جوانی میں، اچھے برے اعمال برے کام کر رہے. پھر اس کے بعد علم حاصل کیا، اگر تم نے صحیح طرح سے علم حاصل کیا تو اس علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا یا نہیں. پھر تم نے پیسہ کمایا یعنی مال کمایا تو کیسا، حق حلال سے کمایا کہ حرام کا نہیں جس طرح. پھر وہ مال سے آپ کو نے کسی کو فائدہ پہنچایا یا نہیں، یا صرف آپ نے جمع کر کے اپنے پاس کر کے نقصان کسی کو نقصان پہنچا کے اپنے ہی فائدے میں لگے ہوئے ہو. تو وہ بھی کچھ چانس ہوں گی، ایسا نہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ سب تو یہ کہ وبائے امر زمین پر، تو یہ سب صورتحال میں اب ہم لوگ سے کیا، اب یہ جو گناہ ہو گیا ہم لوگ سے، اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایک طرف ہم سے غلطیاں ہوگی، پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہم لوگ کو ہوپ لیس کر دیتا ہے، نا امید کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں موت کے غلغلے تک تمہارے پاس چانس ہے، تم اپنے اعمال ٹھیک کر سکتے ہو. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا چاہیے. توبہ استغفار یہ نہیں کہ استغفر اللہ پڑھ لیا، استغفر ربی من کل ذنب توب الیہ، یا استغفر اللہ پڑھ لیا گو آپ منہ نہ معاف، یہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ اس کے گناہوں کی تلافی کرو. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ وہ آپ کو معاف کر دے. یا آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ کو لگتا ہے یہ گناہ ہو گیا، تو آپ وہ گناہ چھوڑ دو. جیسے آپ نے جھوٹ بولا تو آپ کو پتہ ہے میں نے جھوٹ بولا، تو آپ نے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. یا آپ نے کوئی ایسا گناہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گناہ ہے، جو اسلام میں بھی گناہ ہے، تو وہ آپ چھوڑ دو. تو وہ چیز چھوڑنے کو توبہ استغفار ہوتی. یہ نہیں کہ صرف پڑھ کے بورے بس پڑھ لیا ختم. وہی جیسے قرآن کا ہے نا، قرآن پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، بس یہ بقرہ پڑھ لیا یا یاسین کبھی پڑھ لیا، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کس طرح عمل کرنا چاہیے زندگی میں آپ کو پتہ نہیں. ویسے ہی توبہ استغفار کا بھی ہو گیا. لوگ کیا کرتے، کئی لوگوں کو تسبیح بھر کے آپ دیکھ رہے ہوتے، اتنی بڑی بڑی تسبیح ہوتی ہے، استغفر اللہ، وہ بھی پڑھنا چاہیے. لیکن مین جو ہے توبہ کا مطلب ہے کہ آپ کے برے عمل کا آپ سدھار کے اچھے عمل کی طرف آؤ. پھر ہے اپنے جرائم بدعملی کو یاد کرے. وہی جو ابھی میں بول رہی تھی، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اپنے بدعملی غلط کام کو یاد کرو. یہ نہیں کہ بھول بھال گیا یا اس پہ غرور تکبر لے کے بیٹھے ہوئے. اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر. جیسے کہ ہم لوگ چھوٹے اسلامیات میں ایک سٹوری پڑھ رہے ہوتے تھے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے. تو 99 قتل کیے تو وہ اس کو احساس ہوا کہ میرے سے قتل ہوئے. تو اس نے پوچھا، ایک عالم کے پاس گیا کہ اب میں کیا کروں. تو اس نے بولا، ارے تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا، تم سے تو اب کوئی وہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو اس نے کیا کہ اس کو بھی قتل کرے، 100 قتل ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک عالم کے پاس گیا تو اس نے بولا، تم ایسا کرو، جس غلط ماحول میں تم ہو وہ ہجرت کرو، یعنی اچھائی سے برائی سے اچھائی کی طرف. تو جب وہ بیچ راستے میں ہوتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے. تو پھر وہ موت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
پھر فرشتے رستہ ناپتے کہ اس کے یہ رستے ناپ رہے ہوتے کہ تو پتہ چلتا جنت کا رستہ قریب تھا. یعنی اس نے وہ جہاد کے لیے رستہ کوشش تو کی نا کہ غلط سے صحیح رستے پہ میں جا رہا ہوں، اس کی نیت صاف تھی، اسی لیے تو جنت میں رستے اس کے قریب پڑے نا. اسی طرح اگر ہم لوگ بھی اس دنیا میں ہمارے پاس چانس ہے، اگر ہم لوگ آج کوشش کریں گے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کے راستے قریب کر دے. تو یہ بدلنے کی کوشش کریں، اپنے کوشش. پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، یعنی صحیح کو صحیح، غلط کو غلط. آج کل ہم لوگ سے یہی ہو گیا، معاشرے میں برائی کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کر، دین کی طرف عمومی رجوع کا ماحول پیدا کرے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مصیبت زدہ بہنوں کی مدد کرے. پہلے زمانے میں پڑوسیوں کا، آج کا ہم لوگ کے پڑوس میں کون ہے ہم لوگ کو نہیں پتا تھا. پہلے پڑوسی آپ کے گھر کا حصہ ہوتے تھے، آپ کے گھر جو کھانا پکاتا آپ وہ پڑوسی کو پتا ہوتا تھا، وہ آدھا کھانا اس کو دے رہے ہوتے. آپ کے اچھے برے حالات. ابھی دیکھیں بیچ میں ریسنٹلی کتنے حادثے سننے میں آئے کہ بوڑھی وہ ایک ایکٹریس تھی عائشہ خامنہ اور ایک اور جوان تھی، پڑوسیوں کو ہی پتہ نہیں، ان لوگوں کو مر کے بھی کتنے دن ہو گئے. پھر رشتے دار ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوتے تھے. اب تو رشتے دار بھی آپ کو بڑا ایک لمبا چوڑا آپ کا خاندان ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون اچھے برے حالات میں. پہلے آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے یہ رشتے دار اچھے برے حالات میں ہوتے ان کے، پھر آپ ان کی کسی مالی مدد کر رہے ہوتے تھے یا ان کے اچھے برے حالات میں پوچھ رہے ہوتے تھے. تو یہ سب کی کیا، اور سب سے بڑھ کے آپ کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کا. ایک راستے سے پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے. سوچو اگر آپ کسی کے دل کو خوش کر، کسی کا اچھا سلوک کر تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا ریوارڈ اور اجر دے گا. تو اب ہم لوگ کیا کرتے، کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنے اکڑ میں ہو کے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے. تو ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا، ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا، تم پر اس طرح لعنت کرے گا جیسے وہ پہلی امتوں پر کی تھی. اب ہم لوگ ظالم کا ہاتھ ہی نہیں پکڑ رہے ہوتے، معاملے کیوں خراب ہو رہے ہوتے. جیسا میں بول رہی تھی کہ پہلے زمانے میں ایک لڑکی پہ ظلم ہوتا تھا شادی کے بعد بھی، تو اس کے پورا خاندان بیٹھ کے اس کے مسائل حل کرو تو کیا مسئلہ ہے، پھر وہ لڑکے سے بات ہوتی، لڑکی کے کیا دیر، پھر مسئلے حل ہوتے تھے. آج کل کیا ہوتا ہے، کئی بار رشتے دار سب پیچھے ہٹے، ہم ان کے معاملے میں کیوں جائیں. کیا کوئی آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے پڑوسیوں کے گھر کے مسئلوں پہ نہیں پوچھ رہے ہوتے؟ ہم لوگ کیا اپنے مسئلے اتنے زیادہ ہم کیوں پوچھیں، جبکہ آپ کو ہر کسی کا حقوق ہے. یہ 5 حقوق ہے. کسی کے کسی بیمار پرسی کوئی فوت ہو گیا تو اس کی تعزیت، کسی نے دعوت دی تو آپ کو دعوت دینا، سلام کا جواب دینا، یہ سب 5 چیزوں میں شامل ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، ظالم جو ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ حکمران، اب یہ تو عمران خان، یہ اس طرح یہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ظالم جو حکم کر رہا ہے اس کے ظلم میں آ کے ہم لوگ بھی چپ چاپ تماشا دیکھیں. یا اپنے گھریلو حالات میں بھی جو ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر جاتے، ہم لوگ کھلے آنکھوں سے دیکھتے، ہم لوگ بولتے کیوں اس کے معاملے میں نہیں. اب کیا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے تو آپ کا سب سے پہلا کہ اسے ظلم کرتے ہوئے یہ نہیں کہ میں کیوں اس کے معاملے پر کام، میرے اوپر ذمہ داریاں، میرے کوئی مسلم نہ آ جائے. تو کیا تھا،
ہاں ظلم کرنے ہاتھ پکڑے ظلم سے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا، یعنی خلاف کرے تم پر اس طرح لعنت جیسے کہ پہلی امتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور روم چوٹیوں خشکی اور تری میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے۔ خشکی بولتے یہ جو زمین ہے، مٹی، یہ وہ تری یعنی پانی کے جو پلیسز ہے۔ اب دنیا ہے، دنیا جو بنی ہوئی ہے پانی اور مٹی دونوں خشک اور تری سے مل کے بنی ہوئی نا۔ اگر آپ دیکھو سائنٹیفکلی بھی کہ اتنے پرسنٹ ایریا سمندر والے ہیں، کچھ ایریا پانی والے، تو خشکی تری میں فساد ان کے گناہوں سے جو لوگ کو ہاتھ میں کمائے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے۔ تری میں فساد، اب ہم لوگ خشکی میں فساد تو دیکھا بھی جو ہو رہے حادثے، جیسے اب یہ ٹرین حادثہ ہوا یا یہ زلزلے ہوئے، یہ خشکی والے ہو گئے نا۔ اور آبی جو ہو گئے یہ تری ہو گیا، تو یہ جو ابھی سیلاب آیا، طوفان آئے، بارش ہوئی، یہ سب تری کے عذاب ہے نا۔ تو یہ سب ہم لوگ کے عام نے جو کچھ گناہ قوم کے حساب سے کیے یا انفرادی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم لوگوں کو وارن کر رہا ہے نا، اب بھی سمجھ جاؤ تاکہ انہوں نے کیے تاکہ وہ باز آ جائے۔ خشکی سے مراد انسانی آبادی اور تری سے مراد سمندر، سمندری تو راستے، یعنی اسی سے ساحلی آبادیوں میں فساد سے مراد ہر وہ بگاڑے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن سکون تہ بالا ہو جاتا ہے، ان کے عیش آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس فساد کا اطلاق معاصی و سیئات پر بھی صحیح ہے۔ انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرے، اللہ کی حدود کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑے، یعنی ابھی جو اس پہ پہلے بتا چکی نا، ہر رشتوں میں ہر ایک کیا تو جو جس کے پاس پاور ہے وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونے پر ظلم ہی کر رہا ہے، یہ بولنا چاہیے۔ چاہے وہ اب آپ ہم لوگ دیکھتے پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو جو آپ کا ملک چلا رہے، وہ اس سے لے کے اب ہم عام طور پہ انفرادی طور پہ ہم لوگ جو دیکھ رہے گھریلو حالات، وہ جو جس کے اندر رسپانسبلٹی، جس کو صحیح سے اپنی نبھانا چاہیے، جو اللہ کو جواب دینا، وہ اپنے پاور میں آ کے لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی کہ تم اس کے سے ایسا کرو ویسا کرو، وہ حدود کو چھوڑ کے اپنے حساب سے اپنا لا، وہ جنگل کا لا والا حل چل رہا ہے۔ تو قتل تو جیسا اب ہو گیا، پہلے زمانے میں سعودی عرب میں لا تھا اگر قتل کرو، اب تھوڑا ختم ہو گیا تو فوراً گردن اڑا دیتے تھے، کوئی چوری کرتا تھا تو ہاتھ کاٹ دیتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا وہ گناہ بچ رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ زنا کا بھی ہے، کوڑے، اس زمانے میں کوڑے دیے جاتے تھے جو اڈلٹری بولتے ہیں نا، تو زنا، تو اس سے کیا ہوتا تھا، زنا بھی عام نہیں تھا جیسا آج کل ہو گیا، تو کوڑے ہوتے تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ وہ نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اب کیا حکومتی لیول پہ بھی وہ سزائیں کم ہو گئی نا، تو اس سے گناہ بڑھ جا رہا۔ قتل، عرضی سماعت، آفات اور فساد کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبیہ نازل ہوئی، وارن۔ سزا بولتے پنشمنٹ کو، تنبیہ بولتے وارن۔ جیسے قحط یعنی سبزی، اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں یہ کہ قرب قیامت بارشیں ہوں گی لیکن وہ سبزیاں اتنی وہ برکت نہیں ہوگی ہوتی۔ اب دیکھیں کتنی سبزیوں کا بھی یہ ریسنٹلی کرونا کے بعد سے ہی سبزیاں کتنی مہنگی ہو، کیوں بولے تو اتنی وہ نہیں ہو رہی، کیا بولتے پیداوار نہیں ہو رہی، چاہے وہ ابھی گندم ہو، یہ سب کتنی جو مہنگائی چل رہی ہے، وہ لوگ بولتے کہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہی ہے، لیکن قحط سالی ایک کلاس سے نا ہر ملک میں، تو ایک دوسرے کی وہ ہوتی ہے، تو پھر کثرت اموات۔ اور آج کل ہم لوگ اتنی چھوٹی عمر میں دیکھ رہے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی، پہلے زمانے میں ایک عمر 60 70 80 سننے میں آتا تھا، اب اتنی جوان اموات ہو رہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی بیماری ہو گئی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، کچھ ہو گیا فوت ہو گیا، اتنی چھوٹی چھوٹی۔ تو یہ کثرت اموات جتنا ہم لوگ پہلے کسی کے مرنے کی کبھی سالوں بعد سننے آتا تھا کہ وہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے دور پار میں یا آپ کے وہ لوگوں میں فوت ہو گئے، موت کے سننے میں آتا۔ اب کیا اتنی
ہر مہینہ آپ کو کچھ نہ کچھ سننے میں آتا ہے کہ اتنی کثرت، پھر خوف اور وبائیں اور سیلاب وغیرہ. سیلاب کا تو آپ دیکھ ہی رہے ہو دنیا میں، اور وبائیں بھی. ایک وبا اب یہ کرونا ختم ہوا، اس کے بعد کوئی نئی آتی جاتی، کوئی یہ فلو چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی وبائیں آتی. مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تک کی طرف سے انسانوں کے اعمال کردار کا رخ برائیوں کی طرف ہو جاتا، جانب ہو جاتا. زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم، اس کی جگہ خوف و دہشت، لوٹ مار و قتل غارت عام ہو جاتی. اس کے ساتھ بعض دفعہ آفات عارضی و سماعی کا بھی نزول ہوتا ہے. عارضی جیسا جو زمینی ہے، زلزلے، اور سماوی وہی ہے نا، یہ بارشیں جو بھی ہیں. مقصد اس سے یہی ہوتا ہے، اس عام بگاڑ یا آفات الہی کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جب ایک پیدا ہوئی ماں کو بچے کو تکلیف میں دیکھ کر برا فیل ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پوری طرح بنایا ایک لحظ سے، جو پوری طرح تو اللہ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اب بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اب بھی تم سمجھ جاؤ، اب جنت کے راستے، اپنے غلط راستے چھوڑ کر اب بھی تو وقت ہے سدھر جاؤ، اپنے اعمال ٹھیک کر لو. جیسے ایک ٹیچر ہے، اب میں ٹیچر ہوں، میری کلاس میں ہے کچھ بچے بگڑے ہوئے ہوتے، تو میں اینڈ تک کوشش کرتی ہوں انہوں نے غلط سلط سمجھانے کی، تم نے یہ غلط کیا، یا ان کے وہ لوگ پڑھتے صحیح نہیں ہے تو ان کو بتاتی ہوں تم لوگ کو پڑھنا چاہیے، اس کے تمہیں یہ فائدے، یہ کر کے اینڈ تک کوشش ہوتی ایگزام تک کہ وہ بچے سدھر جائیں. ویسے اللہ تعالیٰ بھی کوشش کرتے کہ اینڈ تک مرنے تک اللہ تعالیٰ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کوئی اپنے اعمال سدھار لے اور جنت. اللہ تعالیٰ کیا جان بوجھ کے آپ کو آگ میں ڈالو، بھی آگ اتنی خطرناک، آپ قرآن اٹھا کے پڑھو، ایسی خطرناک آگ، اب دنیا میں آگ ایک انگلی جل جائے تو آپ کی حالت خراب ہو جاتی. وہ آگ جو آپ کو ہمیشہ آپ کو ایک آگ میں رہنا ہوتا، اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہے گا نا آپ آگ میں ہمیشہ کے لو. اللہ تو چاہے گا آپ جنت میں جائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب بھی اگر آپ سے کچھ غلطیاں گناہ ہو رہی آپ کی لائف میں ہو یا آپ کی چیز کے حساب سے، تو وہ آپ سدھار کے ٹھیک کر لو. تو اس عام بغاوت دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے بات تو توبہ کر لیں، ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. اس کے بعد جس معاشرے میں نظام اطاعت الہی پر قائم نہ ہو، اب اگر اسکول میں بھی اگر ایک پرنسپل لا صحیح نہیں رکھے، اسکول کا لا بگاڑ کے رکھے، اس ٹائم پہ کلاس نہیں ہے، جب مرضی ہے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹیچریں پڑھا رہی ہیں نہیں پڑھا رہی ہیں، تو اس طرح اسکول بھی تو صحیح نہیں چلے گا نا. اس طرح اللہ تعالیٰ تو دنیا چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ سسٹم تو دنیا میں رکھے ہیں نا. اگر وہ لوگ سسٹم پہ فالو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا نا. جیسا آپ پرنسپل ہے اسکول کا، اگر وہ سسٹم ٹیچرز فالو نہیں کر رہی یا اسٹوڈنٹس فالو نہیں کرتے تو غصہ کے پنشمنٹ دے رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے. تو ظلم کی جگہ عدل کا، جسٹس بولتے ہیں عدل کا، دور وہاں ہم نے سکون. یعنی اگر ایک جگہ ظلم کی جگہ کوئی جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے، جسٹس ہوتا ہے، تو وہاں وہ معاشرہ بہت اچھی طرح ہم سکون، اللہ کی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. جب پہلے زمانے میں کتنے بادشاہ گئے، جب تک انہوں نے عدل انصاف پہ رہے، چاہے وہ مغل دور کو ہی دیکھ لو، جب تک ان کی آبا اجداد میں عدل انصاف رہا، وہ کتنے ٹاپ لیول پہ. بس جب ان کی اولاد بگڑنے لگی غلط اس پہ، تو ان کی پھر زوال شروع ہو گیا نا. اسی طرح اگر آپ جب عدل انصاف پہ چلتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور جب آپ غلط اس پہ چلتے تو آپ کے پھر نزول کا سٹوری ہو جاتا ہے، آپ کے برکت چھین لی جاتی ہے. لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ کے حدیث میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں ابن ماجہ اور رقم 253، زمین میں اللہ کی حد کو قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم اسلام میں بتایا، آپ سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھو، سورہ حجرات پڑھو کہ کس طرح کیا رہنا ہے، کیا طریقے. تو اگر آپ اپنے گھر پہ ہی کہ اسلام کے مطابق حد پہ چلو، تو آپ کے جو آج کل گھر معاشرہ خراب ہے، ہر کوئی رو رہا ہے ہمارے گھر کے حالت یہ خراب ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس پہ قائم کرو تو 40
روز کی بارش سے بہتر 40 روز کی بارش کس کو بولے کہ پھل پھول وہ ہو جائے. اس طرح اب جب ایک بدکار آدمی فوت ہوتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے, شہر میں بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے. البخاری رقم 6512. میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, برے لوگ فوت ہوتے تو وہ مٹی بھی بولتی ہے جی اس کو جلدی سے جاؤ بھائی لے کے جاؤ, اور جو وہ نیک اور اچھے لوگ فوت ہو رہے ہوتے تو وہ لوگ بولتے اس کو کیوں ذرا دیر کر لو, اس کو کیوں لے جا رہے ہو, وہ ہو رہا ہے. تو اس طرح بھی ہوتا تھا. یعنی آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ صرف سمجھتے کہ ہم ہی ہماری انسانی آزو بازو, جبکہ آپ کے ساتھ جنات ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے, پھل پودے, یہ سب یہ لیونگ تھنگس ہے نا. اگر دیکھا جائے پرندے, زمین, جس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلا رہے ہو وہ زمین بھی تو اللہ کی زمین ہے نا. جو وہ آپ جب برے اعمال کرے تو وہ بھی تو نوٹ ڈاؤن کر سکتے, بلکہ آپ کے منکر نکیر, آپ کے فرشتے سیدھے ہفتے اور الٹے ہفتے, تو وہ بھی تو آپ کے نوٹ کریے کہ چیز آپ کے ساتھ کتنے فرشتے, آپ کے ساتھ کتنے جن آپ کو دیکھ رہے, آپ کے ساتھ کتنی مخلوقیات جو آپ کو دکھ رہی بھی نہیں ہے. آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کے وہ آپ کو نوٹیبل بھی نہیں ہے. آپ کے اعمال اتنی نوٹس ہو رہے. آج کل تو بڑے عام بات ہو گئی. اب جو موبائل کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے ہم لوگ سننے میں آتا ہے نا, GPC یا اس طرح آپ کے ہر چیز نوٹ ہو رہی ہوتی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال, یہ تو آپ کو دنیا کے لوگوں نے بنا کے اتنے سپرب آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لا تو اس سے بھی سپرب ہے نا. تو مخلوقات ہر چیز آزو بازو, ہر کوئی آپ کے برے اعمال پہ بھی آپ کو جب مرنے پہ سوچو, ہر زمین آپ کو بڑی جلدی لے کے جاؤ, درخت پودے آپ کے برے اعمال کی وجہ سے. جبکہ آپ کے مرنے کے اگر کوئی 4 لوگوں نے گواہی دے دی ہے انسان اچھا تھا تو آپ کی مغفرت ہو جاتی. کتنی اچھی بات ہے. وہی آپ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی برا کر رہے ہو اور پیسہ جمع کرے, محل بن رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, لیکن کوئی آپ سے خوش نہیں ہے, کوئی آپ کو دعا نہیں دے رہا ہے, تو فائدہ ہے ایسی لائف کا. کئی بار ہم لوگ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے تو اس نے آپ کی لائف میں آپ کے اچھا سلوک کیا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہوتا ہے, تو آپ کے کئی سال کے بعد بھی آپ کو وہ انسان یاد آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جب اچھا کیا. وہی اگر برے لوگ ہوتے ہیں تو جو لوگوں نے آپ کے ظلم زیادتی برا کیا ہوتا ہے, ایک وقت تھا آپ ان لوگوں کو بھول بھی بھال بھی جاتے, آپ کو یاد بھی نہیں رہتے وہ لوگ, کیونکہ آپ کے دماغ میں ان کی اچھائی کوئی چیز ہی یاد نہیں ہوتی. تو یہ اس سے بڑی آپ کی ناکامی کیا, آپ نے دنیا میں کما کے کروڑوں یہ وہ کر کے جمع کیا, سب کیا, تو لیکن آپ نے کسی کی دعا نہیں لی. فائدہ کیا ایسی لائف کا؟ تو ہے فی زمانہ بے حیائی. یہ تم بھی بہت لمبا درس ہو گیا, ابھی ختم پہ جلدی کرتی, بس اللہ میں تیز کرتی, بہت ایکسپلینیشن کم کرتی. ابھی فی زمانہ بے حیائی ہونا, ناپ تول میں کمی ہونا, لوگوں کے اموال پر جبری اپنے زبردستی قبضہ ہونا. جبری آج کل ہو گیا نا, کئی جو وہ ہوتے ہیں, ہم لوگ فلموں میں دیکھتے تھے نا, کوئی گنڈا ہوتا ہے ایک جگہ جا کے وہی دکانوں والوں سے وہ لے رہا ہوتا ہے پیسے جبری, کہ ہمیں اتنا تمہیں وہ لینا ہے, لو کیا بولتا ہوں, کیا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو آج کل یہ ہو گیا کہ ہر کوئی وہ رہتے تمہیں زبردستی ہے, کوئی یہ زکات نہ دینا, جوا, سود خوری وغیرہ. الغا وہ کون سا گناہ جو ہم میں عام نہیں. شاید انہی عمل کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز, کینسر اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہے. ظالم حکمران ان پر مقرر ہے. بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا شکار. اب کئی بار آپ دیکھیں 2 ٹائپ کی بارشیں ہو رہی ہیں. کئی بار ہوتی ہے بارش ہی نہیں ہو رہی, کئی بار دعائیں ہو رہی ہے کہ بارش ہو, کہ اللہ کرے بارش ہو جائے, اور کئی جگہ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں, اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سیلاب لوگوں
کے لیے مشکلیں ہوئی ہوئی ہے. تو ایکسٹریم لیول, اس میں بھی بیلنس نہیں ہے بارش کا. تو کوئی ہو رہی نہیں ہو رہی تو کہیں ہو رہی زیادتی. تو یہ بھی چیز ہو جس سے دشمن مسلح ہوتے جائے, قتل غارت گری ان میں عام ہو چکی. زلزلوں, طوفانوں, سیلاب کی مصیبتوں میں یہ پھنسے ہوئے, تجارتی خسارے, ہر چیز میں بے برکت کر رونا ہی رو رہے. یہاں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کافروں کے ممالک جہاں کفر, شرک اور زنا و گناہ سب کچھ عام ہے, وہاں فساد کیوں نہیں؟ تو اس کے دو جواب ہے. اب اس پہ بھی ایکسپلین کرنا ہے, لمبا ہو رہا ہے, ایکسپلین کرنے کے لیے بڑا ٹائم ہو رہا ہے. تو اب یہ اکثر ہم لوگ کے مائنڈ میں یہ بھی مار ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو گناہ کرے, چل ہم لوگ غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم لوگ بھی ایسے گناہ کرے. تو یہ تو کرسچن ہو, ہندو ہو, یہ لوگ بھی تو یہی کر رہے, زنا تو وہ بھی کر رہے, قتل تو وہ بھی کر رہے, جھوٹ تو وہ بھی بول رہے, ہر چیز کے وہ لوگ مزے میں خوش باش, ان لوگ کی لائف تو بہت اچھی, ان کے پاس تو کوئی پریشانیاں نہیں. تو اس کی ریزنز دو ہیں. تو وہ بتا رہے کفار دنیا میں کئی اعتبار سے مہلت ملی, اس مہلت سے فائدہ اٹھائے. ہم یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو آخرت نہیں لکھی نا کلاس سے, اگر ان کا آخرت ہے تو دوزخ بھی ہے نا. تو ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا جنت میں, ہم لوگ بہت خوش نصیب لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو چانس دے رہے ہیں. اور دنیا میں بھی اگر آپ پہ کوئی مصیبت پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تو ڈھیل دیا ہوا ہے کہ دنیا میں تم جو چاہے کرو. اب ہم لوگ ہے, کوئی برا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کلاس میں, اب وہ غلط کرو تو ہم لوگ اس کے ایک وقت ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے, ارے جو کر رہا ہے کرو, اب یہ غلطی کر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اس مہلت دے دی, بھائی تمہارے لیے دنیا ہے, تم جتنا برا کرتے کرو, آخرت تمہاری اب نہیں ملنے, آخرت میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. دوسرا جواب ہے فساد بربادی سے مال کے اعتبار سے نہیں. اگر آپ دیکھا جائے پیسوں کے حساب سے نہیں ہے یہ فساد, بلکہ کئی بار آپ دیکھیں سب سے زیادہ بیماریاں کا سننے میں آتی, یورپ میں سننے میں آتی ہے نا, ذہنی پریشانی, بلکہ اور بھی ہزاروں اعتبار سے کفار کے ممالک میں جنم لینے والی, پھیلنے والی نئی نئی, ابھی یہ نئے نئے جو بیماریاں آ رہے, کرونا, یہ دوسرے جو بیماریاں وہیں سے تو آئے ہوئے, تو یہ نئی نئی بیماریاں ہی ہو گئے نا. اس طرح دنیا میں سب سے زیادہ طلاق ہے, ڈائیورس ریٹ بھی, اب ہمارے پاس ڈائیورس ریٹ زیادہ ہو رہا ہے یہ ایشیا میں, لیکن سب سے زیادہ ڈائیورس ہم سب سے زیادہ یورپ میں ہوتا تھا ایک زمانے. تو ناجائز اولادیں ہوتی تھی, کہیں تو سنگل پیرنٹس ہوتی تھی عورتیں, ان کو کئی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو ان کے باپ کون ہیں. تو بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز, اب ہم لوگ کے پاس اولڈ ہومز کا سسٹم ہو رہا ہے, ان کے پاس تو کتنے زمانے سے اولڈ ہوم کا سسٹم کے غریب ماں باپ بوڑھے ہوئے, ان کو اولڈ ہوم پہ پتہ بھی نہیں ہوتا ماں باپ کس حال میں کس پریشانیوں سے گزرے ہوتے ہیں. تو پھینک کر بھول جانے کے واقع ہوتے. سنہ ابن ماجہ سے مروی, جب قوم میں ناپ تول میں کمی, یعنی اب ہو گیا تو ان کے درمیان اب دکانوں میں جاؤ, کہیں مہنگائی کیوں اکثر بڑی ہوتی, کہیں ایکچوئل ریٹ اس کا کچھ اور ہوتا ہے, جو دکاندار ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ بڑھا کے اپنا پروفٹ لے رہا ہوتا ہے. ایکچوئل اس کے جناب ٹماٹر 2 ریال کلو ہے ایکچوئل, اور وہ آپ سبزی والا بیچ رہا ہے 8 ریال کلو. تو اس طرح ناپ تول میں کمی ہو گئی نا. تو اس طرح ناپ تول میں کمی سے بھی خیز سال, یعنی یہ سبزیوں کم ہوتے, حالات کی سختی, بادشاہوں کے ظلم ستم عام ہو جاتے. جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی تو ان سے بارشیں روک دی جاتی ہیں. تیسرا رو جو میں آپ کو ڈیٹیل میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے, اور اب تو نئے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا ہے. ان لوگ کو جب پتہ ہی نہیں تو لوگ زکوٰۃ ہی کیا دیتے, بس وہ لوگ کیا پیسہ آیا اپنے جمع گھر بنا لیا, موبائل لے لیا, لیکن یہ نہیں پتا سال میں آپ کو اتنے پیسے دینا ہے. آپ کے پاس اتنا سونا پڑے کا پڑا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سال میں ارے اتنے زکوٰۃ نکل کے پیسے دینا, اتنا میرا گھر ہے تو مجھے اتنے دینا ہے. بڑوں نے نہیں بتایا, یا وہ لوگ خود بھی نہیں کوشش میں ہوتے, کیا ان کے دین کی نالج ہی نہیں. سب سے بڑھ کے تو اب دنیا کی اتنی نالج بھر کے, لیکن دین میں کیا کرنا ہے کیا نہیں ان کو پتہ ہی نہیں. تو اس طرح زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے, ان سے بارشیں روک دی جاتی. کئی بار بارش, تو اگر زمین پر چوپائے جانور نہ ہو تو بارش کا ایک خطرہ بھی زمین پر نہ برسے. یعنی انسان اتنا گنہگار ہو چکا, اتنے غلط کام کر
سکتا ہے دنیا میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان چوپا ہوں یعنی جو یہ گائے بھینس چار والے ٹانگوں والے جانور یا چرند پرند کا احساس نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک بارش کا بوند تک نہیں گراتا ہمارے گناہ غلطیوں کی وجہ سے. پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے برکت سے ہمیں. جہاں میں صغیر سے لے کر امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. اور ہمارے پاس آج کیا ہوگی؟ گالی تو ایسا ہوگی مذاق ہو گیا. آپ کے خبر میں آپ کو سانپ بچھو کا عذاب ایک گالی کے بدلے بڑھا. آج کل تو اب میں کیا نکالوں تو آپ کچھ سمجھتے ہوگے تو اب عام دنوں میں جب میاں بیوی کو ہو رہا ہوتا ہے یا کام کرنے والے نوکر مالک کو مالک نوکر کو یا امپلائی کیا جہاں آپ کام کر رہے ہوتے جاب کر رہے ہوتے کہ ہیڈ والے ان کو یا عوام حکمران کو حکمران عوام کو سب گالم گلوچ ایک دوسرے کو برا بلا. تو اس لیول کے گالیاں آگے کہ آپ وہ گالیاں سن کے آپ کے کان ہو جاتی ہے یہ بھی کوئی گالی ہے. پہلے تو ایک چھوٹی سی گالی بھی نکلتی تھی تو بڑے ڈانٹ رہے ہوتے تھے یہ تم نے کیا بول دیا. اب تو نہ بڑے بول رہے ہوتے نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے. اتنا گالم گلوچ والا زمانہ چل رہا ہے. اب روڈ پہ چلا رہے ہو ڈرائیونگ چلا رہے بازو والا آگے پیچھے تو ایک دوسرے کو گالی دو نکال رہا ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے آزو بازو کسی کو گالی دے رہا ہوں یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر جائے گا. بولے تو کتنی بڑی بات اللہ کی نظر میں گر. تو کہاں تھے ہم لوگ؟ اللہ کی نگاہ سے گیا. اب ہم کیا کریں تو درد ذیل تو شاید اللہ راضی ہو جائے. اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے ابھی مینلی اب جلدی سے ختم کرنا ہے مجھے توبہ استغفار کرنا جس کے بارے میں ابھی پہلے بتا چکی ہوں. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے. اب صبح سے شام تک اپنی لائف کا محاسبہ کرو. سونے سے پہلے بولا آج میں نے اچھا کام کیا غلط کام کیا اس کے پوائنٹ پہ بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہو نا. ابو بن آدم ہم لوگ ایک چھوٹے نے اسٹوری پڑھتے تھے. ایک دن اس نے کوئی کام کیا اچھا کام کیا وہ روز کی ڈائری لکھنے کا تھا. ایک دفعہ اس نے کچھ اچھا کام کیا صبح اٹھ کے دیکھا اس کے سارے برے اعمال مٹ گئے حیران ہو گیا. اسی طرح آپ کے اللہ تعالیٰ برے اعمال بھی مٹا سکتے اگر آپ اچھے کام کرتے ہو تو آپ اپنی لائف کو صبح سے شام تک اگر خود ہی مانیٹر کرو تو آپ کو پتہ چلے میں نے آج یہ غلط کام کیا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں میں سب صحیح کر رہا ہوں تو آپ پھر آپ سے تو واقعی غلطی ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے تھے ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے. اس جگہ سے روتی آپ کے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے عطا فرماتے جہاں اس کو گمان بھی نہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا یہاں سے میرا رزق کہاں ہے یہ وہ کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ استغفار پھر تقویٰ اختیار کرنا. تقویٰ کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ طلاق 2 اور 3 آیت کو جو کوئی اللہ سے ڈرے گا نا اللہ سے ڈر کے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے کوئی راستہ پیدا کر دے گا. اب بچے ہوتے ہیں اب بچے کو ماں باپ کا کے ڈانٹ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ غلط کر رہے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا ہے ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے ان کے ڈر کی وجہ سے وہ غلط نہیں کرتے. ویسے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتی ہے اور ٹیچر غلط کر رہی ہو ڈانٹے گی ٹیچر تو بچہ الرٹ ہوتا ہے اس میں وہ غلط نہیں کر ہوتا. تو ویسے ہی اگر ہم لوگ کے اندر اللہ کا ڈر ہو جائے تو ہم لوگ کبھی کسی کا برا ہی نہ کریں. تو یہ بھی ایک ضروری ہے اور آج کل ہم لوگ کے اندر اللہ کا ڈر یہ ختم ہو گیا اس لیے ہم لوگ کسی کا کچھ بھی کر رہے کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے جیسی تیسی زندگی چل رہی ہے. لوگ ان لافل دنیا کو سب کچھ سمجھ کے کسی کا کچھ برا ہو رہا ہے یہ جو گناہ ہو رہے ہیں یہ حکمران سے لے کے عام زندگیوں میں یہ سب اسی وجہ سے ہو رہے کیونکہ ہم لوگوں نے تقویٰ چھوڑی. پھر صدقہ دینا صدقہ انس رضی اللہ سے روایت رسول وسلم نے فرمایا صبح سویرے صدقہ نکالا کرو کیونکہ بلائیں اس سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. اس دن میں جادو والا بھی پڑھی تھی وہ آدمی بتا رہا تھا کہ یہ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ آپ کی شیلڈ ہوتی ہے آپ کی جو آپ کو حفاظت کر رہی ہوتی. وہی اس کی مثال وہ مکیش امبانی سے لے کے وہی جو امیر لوگوں کے کون سا ہے وہ جو
اس کا ہے نا ہیڈ ہے نا ایپل کا، کیا نام اس کا، پتہ نہیں نام یاد نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں بول رہا تھا کہ وہ لوگ کو ساتھ کیوں نہیں ہوتا، وہ لوگ صدقہ اتنا نکال رہے ہوتے، اور ہم لوگ ایک تھوڑے سے غریب کو مدد کرنے 100 بار سوچتے اتنا پیسے جائیں گے، اتنا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو روز صبح اگر آپ 1 ریال 2 ریال بھی دے دو تو کیا جائے گا آپ کا، اس سے آپ کے عمل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیونگ ہے آپ کی. تو صدقہ 70 بلاؤں کو روکتا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بلا کوڑ اور برس یعنی بیماریوں سے بھی آپ صدقہ حفاظت کرتے. بلا مانے نے آزمائش ابتلا، بلا کس کو بولتے ہیں، آزمائش ابتلا آصف جو یہ جن اور جادو، سایہ بھوت آفت مصیبت، کوئی پریشانی قہر، کوئی آپ جاؤ یہ غضب سختی زحمت مشکل سب. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو یہ 99 دنیاوی اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنا بیماری دنیاوی اخروی غم ہے. 5 یعنی لا حول ولا قوت آپ کو 99 دنیا اور آخرت دونوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے. اتنی بڑی ہے اس کی وہ ہے. پھر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانی انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے جو بھی مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول ہی فرمائے گا. تو ہے نا لا الہ الا انت سبحانی انی کنت من الظالمین، یعنی جب یونس علیہ السلام سوچو مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر نکلنا، ایک جانور کے پیٹ سے باہر نکلنا آسان کام تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اس کلمات کے ذریعے آپ کو باہر نکال. سوچے کتنا پاورفل کلمہ ہے. پھر ان کی جو قوم تھی ان سے بھی انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ غلط کر رہے تھے تو یہ ہمارے نبی چلے گئے، اس چکر میں لوگوں نے توبہ استغفار اپنی غلطیاں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب ڈال دیا. آج تو ہمارے اوپر سے عذاب نہیں ڈال سکتا، ہم تو مسلمان ہیں. اگر ہم لوگ آج اپنے اعمال ٹھیک کر لے تو لا الہ الا انت سبحانی کا انی کنت من الظالمین جب بھی آپ سے کوئی چلتے پھرتے پڑے یا تو آپ سے کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو بھی اللہ سے لا الہ الا انت سبحانی کا انی کنت من الظالمین. یعنی ہم لوگ یہ ظالم ہو، ہم لوگ سے غلطیاں ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پھر درود شریف کی کثرت پر نبی درود شریف کی کثرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری ساری فکروں کو ختم فرما دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے. پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ علم بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے، یعنی جو تمہارا آپ کے برا کر رہے ہوتے ان سے شیلڈ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے، تمہیں بھرپور روزی دلائے، یعنی آپ کے رزق کا ذریعہ کھولے. وہ یہ کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے. وہ تو آپ کے پاس ایک فوجی کے پاس ہوتی گن، ویسے ہمارے پاس ایک دعا ہے. دعا سے ہمیں اللہ تعالیٰ سب کچھ حل کر کے دے سکتے ہیں، اس کی خاص طاقت ہے. اب میرے ڈیڈی فوت ہو چکے ہیں لیکن جب ایک دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو ان کے ایک فرینڈ تھے ساتھ میں، تو انہوں نے بولا بیٹا یہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرو اللہ سے. پھر میں رات بھر نافل پڑھتی رہی، دعا کیا یہ کیا، تو صبح اٹھ کے الحمدللہ اچھی خبر سننے آئی تھی کہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا. تو یعنی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اگر آپ دل جان سے مانگو تو سچے دل سے مانگو تو اگر وہ دعا سے آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو بھی وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سیونگ کر رہے ہیں نا. تو جتنا آپ سے ہو سکے اچھے ہو وہ برے آپ کی دعاؤں میں کثرت کریں. پھر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، تھینک فل ہونا.
اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اگر تم شکر گزار بنو، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کو کیا بڑی آپ کو پریشان تکلیف؟ اب ایک ٹیچر ہے، ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ آپ کی بات مان رہا ہے تو وہ ٹیچر اس کو تھوڑی پنشمنٹ دے گیا. ماں باپ، ایک بچہ ماں باپ کی بات مان کے اس پہ چل رہا ہے اس کے اکارڈنگ، تو وہ کیوں اپنے اس کے بچوں پہ کو خامخواہ کی پنشمنٹ یا سختی کرے گی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ تو کیوں چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے آپ اچھے ہو جانا. اللہ بڑا قدردان ہے، سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے. اور ڈرو اس وبا سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہدایت نہیں ہوگی. انفال 25. ابھی آگے اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں بولتی ہوں، یہ سورہ کہف میں 2 کہانیاں نہیں تھے. ایک آدمی ہوتا ہے میرے پاس تو وہ ہے، میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس پانی کی نہریں ہیں یا گھر ہے، اولاد ہے. 1 منٹ میں اس کے غرور تھا، اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو. بولتے ہیں نہیں یہ تو میری وجہ سے میں اتنا سب کچھ ہے. دوسرے دن آتے ہو طوفان ایسا آتے اس کی سب کچھ اس سے چلا جاتا ہے. وہ سورہ کہف میں ہے نا، اگر آپ پڑھے تو یہی ہے، شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. تو اس نے شکر گزاری نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ نعمتیں ایک طرح سے چھین لی. تو اگر آپ اللہ سے، آپ کتنے بڑا نعمت ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی شکل دی، ماشاءاللہ آپ کے صحت دی، آپ کا اگر اب آپ کی ایک اعضا خراب ہو جائے آپ کو، تو آپ کو ڈاکٹرز کتنی لمبی لسٹ دے دیتے پیسے کہ یہ ٹیسٹ کرا، وہ ٹیسٹ کرا، اس کو ٹھیک کرانے میں آپ کے کتنے پیسے چلے جائیں. اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سالوں سال آپ کا سسٹم بھی ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. تو جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے. وہ ہے نا سورہ رحمان نے تم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر پھل ہے، سبزیاں ہیں، دنیا ہے، ہر چیز کتنی پرفیکٹ ہم لوگ کو دی ہے الحمدللہ. تو جتنا ہم لوگ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں برکت بھی دے گا. نیک لوگوں کا اب اللہ تعالیٰ برے کہ کبھی کبھار ہم لوگ یہ بھی مائنڈ کر رہے ہوتے کہ برے لوگ ہوتے بڑے پاورفل، اتنا برا کر رہے ہوتے لیکن بڑے مزے میں، ان کے کچھ برا نہیں ہوتا. تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بولتے کہ ہم لوگ تو نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کوئی برا کرے تو برا کرنے دو، ہم لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے، ہمارے تو عمل ہے. تو ایک دفعہ ایک قوم پہ عذاب نازل ہوا، پہلے کی روایت ہے. تو جب ہوا تو فرشتے نے آ کے بولا کہ اللہ نے ایک نیک ہے، نیک صاحب رہتے تو بہت عبادت گزرتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس سے ہی شروع کرو، کیونکہ اس نے انہیں غلط کو غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے غلط نہیں بولا نا. یعنی اتنا بڑا آپ اگر نیک ہے، اگر آپ اچھے ہیں تو ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ کو غلط کو غلط بولنا ہے. نیک لوگوں کو اپنے عذاب سے خاص تو محفوظ رکھتے. اس میں سے صرف ایسے لوگوں کو اللہ بچاتا ہے جو، اور وہ نیک لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچاتا ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. یہ ختم ہی ہے، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے ہیں. الاعراف 165. اس آیت کے آغاز میں اللہ ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو لوگوں کو کہتے تھے تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا، سخت عذاب دینے والا. اعلی عمران 164. اب ہم لوگ کا عام دنوں یہی ہو گیا نا، جو ہم لوگ برے لوگوں کو برا کرتے ہوئے دیکھتے تو ہم لوگ بولتے ہیں ان لوگ کے ساتھ تو یہ لوگ تو دوزخ میں ہی جانے والے، ان کا برا ہی ہونے والا ہے، تو ہم لوگ ان کو کیوں بولے بھائی ہم اپنا عمل کرو، اپنا رہو، کیا تم لوگ برا کرنے تو ہمارا کیا کرنا ہے. یہ ہمارے عام سوچ ہو گئی آج کے، اس لیے تو ہر کوئی اپنی دنیا میں مست چل رہا ہے. تو اللہ نے برائی پر خاموش رہنے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. برائی سے روکنے والوں کا استثناء بھی اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. وہ چاہے تو اب اس کلاس میں ایک مانیٹر ہے جو اچھا پڑھتی ہے، اچھا کرتی ہے، تو ٹیچر جا کے اسی سے پوچھتی ہے نا تم نے یہ کلاس میں یہ کروایا وہ نہیں کرایا، اسی سے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اچھے بندوں سے پوچھے گا نا تم نے یہ کیا یا نہیں، کہ تمہیں پتا تھا یہ غلط ہے تو تم نے اس کو بولا کیوں نہیں غلط ہے.
تو اللہ اپنا فیصلہ وہ چاہے تو بچائے چاہے تو ہلاک کرے یا مار دے. اس لیے موت صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی منتقل ٹرانزیشن ہے نا موت. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ عالم ارواح سے سول ورلڈ سے دنیا کی ورلڈ میں آئے, پھر ہم لوگ اس سے عالم برزخ میں جائیں گے گرے ورلڈ میں, پھر اس کے بعد ہم لوگ عالم القیامہ میں جائیں گے جو جہاں پر ہم لوگ کا ڈیسائیڈ ہوگا کہاں جائے, پھر عالم قیامت سے پھر ہم لوگ کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت اور دوزخ آئے گی. تو یہ ٹرانزیشنز جو ہے نا ہم لوگوں کا, جیسے آپ گیم کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی 1 اسٹیج 2 اسٹیج, ہماری بھی لائف ایسی ہے. اگر ہم لوگ اگر سوچے سمجھے صحیح میں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے تو جس کے اعمال اچھے روز قیامت عذاب موت صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی منتقل کا نام ہے. روز قیامت عذاب کے دوران ہلاک ہونے والے فردن پیش ہوں گے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے جنت میں جائے گا, جس کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم کا مزہ چکے گا. سورہ اثر میں ہے انسان بڑے خسارے میں. اس خسارے میں صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کے اندر 4 صفتیں پائے جاتے ہیں نا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو ہے کیا ہے سب سے والعصر ان الانسان لفی خسارے میں نقصان میں, سوائے ان کے جو ایمان ہے جن کو پتہ ہے اللہ ایک ہے, وہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے ساتھ اور نبی سے آخر نبی ہے. یہ ہمارا ایک مین ہے ایمان ہمارا. اب یہ قادیانی ہے یہ دوسری چیز لوگ کیوں وہ لوگ بھی کلمہ کرتی ہے, تو یہ کرسچن ہے یہ بھی تو لا الہ تو عیسائی یہ کرتے, تو لیکن ان کا ایمان مکمل نہیں ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے ایک بول دیا کہ تمہارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تمہیں اس پہ ایمان لانا ہے, یہ میرا آخری وہ آرڈر ہے. تو اس پہ اگر ہونے کا تو ہمارا ایمان مکمل نہیں نا. تو ایمان مین ہے کہ ہمارے ایمان پختہ, پھر دوسرا کہ ہمارا اچھے کام کرے, یعنی جو اچھا ہم سے ہو سکے وہ اچھے کام کرے, کسی کا برا نہ کرے, پھر ایک دوسرے کا حق کی نصیحت یعنی صحیح غلط کا بتاتے رہے, یعنی کہ غلط ہو رہا ہے تو غلطی ہونے دے, صحیح ہو رہا تو ہمارا کام ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے اور ہم لوگ صبر کرے کہ کرتے ہوئے بھی اسے بولے کہ وارن کرے تم غلط کرے, تو یہ ہمارے لیے اجر کا کام باعث ہے نا. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے, یعنی کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ ظالم حکمران ہیں, وہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ اس کو پھر بھی بول رہے ہو اچھا, پھر اس کے مطابق چل رہے ہو, وہ غلط چلا رہے ہیں تو بھی آپ اس پہ چل رہے ہو کہ اس کے اندر ڈر کے مارے, لیکن آپ اس کو غلط نہیں بول رہے ہو تو بھی آپ کو پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے نا. اور اگر آپ نے غلط کو غلط بول کے صبر کیا تو آپ پہ اجر ہے, یعنی ہم نے غلط کو غلط تو بولا نا. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا ہو جس نہ ہو کہ آپس میں باطل سر اٹھانے, غلط ہو رہا ہے تو چل رہا ہے. اس لیے تو آج کا ہمارا معاملہ خراب ہو رہا ہے, چاہے دنیا بھر میں ہارے جو ظالم حکمران نے جو برا کر رہے تو کرنے دے رہے لوگ, ان کے خلاف ان کو کھڑے نہیں ہو رہے کہ ان کو غلط کو غلط نہیں ہو رہے. تو حق حالات کام کے لیے چیز جمع لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے ہیں. معاشرے کا ہر فرد سے خود ہی حق پرستی اور راست بازی عدل انصاف پر قائم رہے, اور آپ ہر طرف جو ہے جسٹس ہی کہاں ہے, چاہے آپ نام کے لا پہ جاؤ, عدالت میں جاؤ, عام زندگی جاؤ, حکمران جسٹس ہی نہیں ہے نا. اس لیے تو صحیح کو ہم لوگ نے صحیح بولنا چھوڑ دیا, غلط کو غلط بولنا چھوڑ دیا, تو حقداروں کے حق ادا نہیں کر رہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس ترجمے کی نصیحت کری, وہ چیزیں جو معاشرے کا اخلاقی زوال یعنی ڈاؤن فال اور انحطاط سے بچانے کی ضامن. اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہیں تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا, نقصان سے نہیں. آج کل جو معاشرہ خراب ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا, معاشرے میں جسٹس ہی نہیں ہے, غلط کو غلط نہیں بول رہے, یہ سب اس لیے معاشرہ خسارے میں جا رہا ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے رہو، سورہ مائدہ 105 105، ایمان والو اپنی فکر کو جب تم راہ راست پر چل رہے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس کی بھی ہم لوگ ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو تو اور دوسرا گمراہ ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو وارن کرنا چاہیے، آپ کو اس کو بولنا چاہیے تم غلط کر رہے، نہ کہ اس کے ظلم سے یا اس کے پاور سے ڈر کے آپ چپ چاپ اس کے چیزوں کو حق کو کر کے ظلم سہتے ہی جا رہے ہو، تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ لاسٹ ہے، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو اسے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان سب پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ سنن الترمذی 2168 2168 بولتے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ سمجھتے کہ انسان کی ذمہ داری بس اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو ہوا کرے، اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، ان پر اچھے باتوں کا حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے کی ذمہ داری عائب نہیں ہوتی۔ جو ابھی میں بتا رہی تھی آج کل یہی چل رہا ہے لوگوں کے، ان کے پر وہ اپنے آپ کی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے کہ کوئی برا کرنے دو، ہم لوگ تو اچھا کر رہے، تو یہ بھی سوچ غلط ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لوگ جب کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود اسے نہ روکے تو اس بات کا امکان بن جاتا ہے کہ اللہ ان سب پر اپنی جانب سے ایک عام عذاب بھیج دے، غلط کرنے والے پر بھی اور خاموش رہنے والے پر۔ اب دیکھا جو عذاب ہو رہے اب یہی ہے نا کہ جو خاموش ظلم سہ رہا تھا اس کے اوپر بھی آیا، اور جو جس نے غلط کیا اس پہ بھی آیا، پوری اجتماعی عذاب ہے نا۔ تو یہ سب اجتماعی عذاب آنے لگتے جب آپ غلط کو غلط نہیں تو غلط نہیں کھولتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی تم جب برائی کو برائی اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں بولو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی، اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط راستے پر چلنے سے بچائے، برے اعمال سے بچائے، اور ہم لوگ جتنی طاقت ہو جو ہم پہ ظالم حکمران ہے یا کوئی ہم لوگ جن کے ڈیپینڈنٹ ہے، جو کوئی پاورفل ہے، کہ کوئی بھی رشتہ ہو وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اتنی توفیق دے کہ ہم لوگ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بول سکیں، اور ہم لوگوں سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم لوگ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو، اور دوزخ برے اعمال سے بچائے تاکہ ہم لوگ دوزخ کے آنکھ سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل و کرم کرے ہم لوگ کو، اور یہ سب آخر میں یہ دعا کروں گی اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بھی رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ بیچارے تکلیف میں ہیں، بیچارے سیلاب ہو، ابھی یہ زلزلہ ہو، یہ سب ہو، کتنے غریب پریشانی۔ آپ سوچو ایک انسان کے پاس اس بڑی محنت سے پیسے سے اتنا کچھ جمع کرتے، اب ہم لوگ ایک آدمی جوڑ کے گھر بناتا، اس کے اگر فرنیچر ہو، گھر ہو، اور ایک دم ایک پانی کا ریلا اور سب کچھ ختم ہو جائے تو اس کے پاس جو ہے وہ سب ختم ہو جائے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اگر گزر رہے بیچارے، اللہ ان کو رحم کرے اور ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، نہ کہ برے اعمال کرنے کی، اور اللہ کا شکر گزار بن جائے، نہ کہ اللہ کا ناشکرہ بننے۔ سورہ کہف کا میں پڑھتی، اس نے غرور تکبر کیا تھا نا کہ میرے پاس یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ ہم لوگ بھی کہیں آج کل یہ صفت ہوگی کہ ہم لوگ کئی چیزیں ہمارے پاس آ جائے تو ہم لوگ غرور تکبر میں لوگوں سے برا کر رہے ہوتے جو ہم اور اپنے اس پہ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں بھی چھین سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کے اللہ ہم لوگ کو غرور تکبر سے بھی محفوظ رکھے، ان کے ساری کے ساتھ اس دنیا میں چلنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام لے، نہ کہ برے کام کرے، کیونکہ ایک برے کام کا آپ کو صرف آپ کو نقصان نہیں ہوتا، آپ کی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ خبر میں ہوتے تو آپ کے اچھے اعمال کا اثر آپ کی اولاد کا اچھے عمل کے ساتھ آپ کو خبر میں بھی مل رہا ہوتا ہے۔
اور اگر آپ عام طور پہ ابھی جو ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد برا انسان جاگتا ہے تو اس کو چرند پرند اور کیا بتو درخت اور زمین تک بولتی ہے جلدی چاہے. تو اتنا یعنی ایکسٹریم. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیک بنائے نہ کہ برا بنائے کہ یہ سب چیز لوگ بھی وہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دعائیں لینے والا بنائے نہ کہ بد دعائیں لینے والا. ہم لوگ کو ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. ہم لوگ سے ایسا کام لے کہ ہمارے سے معاشرہ سدھرے. جیسا آپ دیکھا قابل ہے آدم، اس نے قتل کیا، اس کی سزا اب اس کو تا قیامت جن لوگوں نے قتل کیا اس سے سزا ملتی جائے گی نا. تو ہم لوگ اگر ایک دنیا میں غلط چیز اسٹارٹ بھی کرتے اس کے دوسرے لوگ فالو کرتے اس کا عذاب بھی ہم لوگ کو ملتا ہے. تو ہم لوگ اس دنیا سے جب جائے تو اچھا کر کے نہ جائے نہ کہ ہم لوگ کو دعاؤں میں اچھے لفظ یاد کے نہ کہ برائی کر کے. بس اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرم کرے. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. الحمد للہ رب العالمین.